اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام اہل وطن کو، تمام ویورز کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آزادی ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جس کو ملی ہے اس کا ان کو پتہ ہے۔ جن کو آزادی نہیں ہے آج تک، جن کو آزادی نہیں ملی ہے، آپ ان سے آزادی کا قدر پوچھ لیں۔ برصغیر میں جب مسلمان انگریزوں کے غلام تھے، ان کے کنٹرول میں تھے، تو اس ٹائم ان کی کیا ویلیو تھی، ان پر کتنے ظلم ڈھائے جاتے تھے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ کتنی ہماری جو ہے نا ماؤں نے، ہماری بہنوں نے، ہماری بزرگوں نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی، اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آج ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھا جائے جو آج تک آزاد نہیں ہیں۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں ہم نے اس ملک کو کیا دیا اور کیا کھویا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی اداروں کی، تو ہماری وہ ادارے جو آزادی کے بعد ہم بہت بڑا انکم جنریٹ کر رہے تھے ملک کو چلانے میں اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنے میں، آج وہ ادارے پسپا ہو چکے ہیں، وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہے؟ سب سے پہلے ہم ریلوے کی بات کرتے ہیں کہ جب سے ہم آزاد ہوئے، آیا ہم نے کتنی نیو ٹریکس بچائی، ہماری ٹرینوں میں کتنی ترقی آئی۔ ایک انکم جنریٹ کرنے کا ملک کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، آج یہ بھی خسارے میں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم ملکی ایئر لائن کی بات کریں تو دنیا کا پہلا نمبر ایئر لائن ہمارا تھا، جو کہ آج وہ بھی خسارے میں جا رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کی، کہ وہ ملک کے انکم جنریٹ کرنے میں اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، وہ بھی خسارہ کر کر کے آج نجی شعبے میں چلا گیا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں بجلی کی، کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ذرائع مفت بجلی حاصل کرنے کی اہمیت دی ہیں، تو ہم آئے دن لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں، اور ہمارے پاس جو پیداوار ہے بڑھنے کے بجائے دن پہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمارا آدھے سے زیادہ بجلی ضائع ہو رہا ہے، اور وہ عام لفظوں میں کہیں کہ چوری ہو رہا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار کیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہمارے موٹر ویز کی، ہمارے ہائی ویز کی۔ یہ ہمارے بہت انکم جنریٹ کرنے کے بہت بڑے ذرائع ہیں، لیکن وہاں سے بھی ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم اگر بات کر دیں ٹورزم کا، ہمارا ملک اس شعبے میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ پوری دنیا میں خوبصورت اور ایسے علاقے پائے جاتے ہیں ہمارے ملک میں کہ لوگ ترس رہے ہیں یہاں آنے کو، ان کو دیکھنے کو، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس حالات ایسے نہیں ہیں، اور سیکورٹی کے معاملات ہیں، دوسرے بہت سارے وجوہات ہیں، لوگ آسانی سے یہاں نہیں آ پاتے۔ تو ہم دیکھیں، ہم جب کسی بھی ادارے کو درست کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرا ادارہ اس کے اوپر قائم کر دیتے ہیں۔ اب پہلا ادارہ اپنے آپ کو نہیں چلا سک رہا ہے، تو دوسرا ادارہ اس کے اوپر مزید بوجھ بن جا رہا ہے۔ اس کو سنوارنے کے بجائے ہم اس کو اور بگاڑ دیتے ہیں۔ اب ادارے کے اوپر ادارہ بٹھانا، یہ جو ہے نا ادارے کو سنبھالنے کا جو ہے نا کام نہیں ہے، بلکہ اس ادارے میں اگر ہم سنسیئر اور مخلص لوگ لائیں تو آٹومیٹک وہ ادارہ صحیح ہو جائے گا۔ دوسری بات، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ آج تک ہم نے ایسا قوم 75 سالوں میں تیار نہیں کیا جو نیچے لیول سے آ کر اوپر والے لیول تک اداروں کو ٹھیک کر دے اور اپنا سوچ بدل دے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ انفرادی ہے۔ آج تک ہم نے اپنے اندر ایک قوم کی سوچ، ایک اجتماعی سوچ پیدا نہیں کر سکے۔ ہم جو بھی ادارہ چلاتے ہیں یا اس کو جو ہے نا فعال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم ذاتی اپنے مفادات کے لیے جو ہے نا سوچ کے وہ ادارہ کھولتے ہیں۔
ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے ملک کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا، یا ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوگا، یا ہماری قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم 75 سالوں میں ماں سوائے کشکول لے کر مختلف دہلیز پر جا کے گھوم پھر کے واپس آتے ہیں، جو کشکول میں چند پیسے پڑ جاتے ہیں اس سے ہم چند سال نکال لیتے ہیں، پھر نئی حکومت آ جاتی ہے، پھر وہ نیا کشکول تیار کر کے بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے۔ اس ملک کا ہر بچہ قرضوں کے تلے دبا ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ یہاں سونے کے پہاڑ ہیں، یہاں قدرت کے تمام وسائل موجود ہیں، تو میرے خیال سے اگر ہم ان وسائل کو ایمانداری کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ استعمال کریں تو ہمارے چند وسائلوں سے ہی یہ سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جس ملک میں سونے کے پہاڑ ہوں وہ جو ہے نا بھیک مانگے، یہ عجیب سی بات ہے۔ جس ملک میں زراعت ہو وہاں پہ کانا نہ ہو، جس ملک میں پانی ہو وہاں لوگ پیاسے مریں، جس ملک میں قدرت کے تمام موسم موجود ہوں وہاں لوگ پریشان ہوں، یہ عجیب سی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مخلص نہیں، ہم سنسیئر نہیں، ہم ایماندار نہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ یہاں سے کچھ کما کر کسی اور ملک میں جا کر ہم اس کو خرچ کر لیں گے۔ ہم اپنا پیسہ یہاں سے لے جا کے باہر والے ملکوں کو ترقی یافتہ بنا رہے ہیں، ہم خود ابھی تک ترقی پذیر ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک میں ہی یہ پیسہ لگائیں، اپنے ملک میں جو ہے نا مواقع جو ہے نا فراہم کریں لوگوں کو، ہمیں قانون کو ہم جو ہے نا سخت بنائیں یہاں پہ، تو میرے خیال میں وہ دن دور نہیں ہم بھی ایک ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہ ہوں۔ اب کیا ہے، ہم سے جو بعد والے ممالک آزاد ہوئے وہ آج ترقی یافتہ بن گئے، ہم ابھی تک پیچھے رہے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر مخلصی نہیں، ہمارے اندر وفاداری نہیں، ہمارے اندر یکجہتی نہیں۔ ہم صرف اپنا ذات کا سوچتے ہیں، اپنے بھائی کا نہیں سوچتے ہیں، اپنے قوم کا نہیں سوچتے ہیں، اپنے برادری کا نہیں سوچتے ہیں، اپنے ملک کا نہیں سوچتے ہیں، نہ ہی ہم اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہی وہ وجوہات ہیں آج تک ہم ایک اچھے قوم نہیں بن سکے، ایک ایماندار لوگ نہیں پیدا کر سکے، اور اس ملک میں ہم صرف رہ رہے ہیں لیکن ہماری سوچ آج تک وہی پرانا ہے۔ ہم آج تک ذہنی طور پہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کیا، بلکہ آج تک ہم ذہنی طور پر وہی غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگ کہاں تک پہنچ گئے، ممالک کہاں تک پہنچ گئے، آج تک ہم صرف روڈ، نالی، بجلی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو ہے نا ہم بار بار روڈ بناتے پھریں، یا نالیاں بناتے پھریں، یا بجلی کے جو ہے نا چکروں میں پڑیں، یا گیس کے چکروں میں پڑیں، اور ہمارے گیس کے وسائل بھی جو ہے نا لاس میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تقسیم صحیح نہیں، مخلص لوگ نہیں، وفادار اور سنسیئر لوگوں کی کمی ہے۔ بلکہ میں کہوں لوگ تو بہت ہیں وفادار، سنسیئر اس ملک کے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو موقع ہی نہیں فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اس کو سنبھالیں۔ والسلام۔